متحدہ قومی موومنٹ کے آئین کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج ہی کے دن بہت ساری ڈیولپمنٹس، فاروق ستار صاحب بولے، بہت ساری باتوں کے حوالے سے بولے، مگر بہت سارے سوالات چھوڑ گئے ہیں۔ کچھ دیر میں فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کے سامنے وہ سوالات رکھیں گے جو آج ان کی اپنی پریس کانفرنس سے پیدا ہوئے ہیں۔ آج کے دن بہت کچھ ہوا، جو سب سے اہم بات فاروق ستار صاحب کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اب جو رابطہ کمیٹی فیصلے کرے گی، ماضی میں متحدہ قومی موومنٹ کے آئین کی شق 9B کے تحت اس ہر فیصلے کی توثیق متحدہ کے بانی، جو اب بانی ہے، قائد کہا کرتے تھے، متحدہ کے بانی الطاف حسین صاحب کیا کرتے تھے۔ اب جو بھی فیصلے رابطہ کمیٹی کرے گی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اس کی توثیق الطاف حسین صاحب سے نہیں لی جائے گی۔ جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا، آئین بدل گیا، الطاف حسین صاحب کی توثیق کی ضرورت نہیں۔ میئر جو کنوینر ہے اس کے پاس بہت سارے اختیارات تھے۔ آج کی پریس کانفرنس میں یا آئین کے تحت ابھی تک ڈاکٹر ندیم نصرت کو کنوینر کی پوزیشن سے نہیں ہٹایا گیا، کنوینر وہی ہیں، مگر آئین کی یہ شق بدل دی گئی ہے جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کا آئین ہے، جس کے تحت کنوینر صرف اس وقت فیصلے کر سکے گا، صرف اس وقت اپنا ویٹو پاور استعمال کر سکے گا جب وہ پاکستان میں ہوگا۔ یعنی ندیم نصرت صاحب کو کنوینر کے عہدے سے ہٹایا نہیں گیا مگر ان ایفیکٹو کر دیا گیا ہے۔ پاکستان آئیں تو فیصلہ سازی میں حصہ لیں، پاکستان آئیں تو اپنا ویٹو پاور استعمال کریں، پاکستان میں نہیں ہے تو فیصلہ سب سے سینئر رہنما کرے گا۔ سب سے سینئر رہنما اس وقت فاروق ستار صاحب ہیں جو خود کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا سربراہ کہتے ہیں۔ تو ایفیکٹولی فاروق ستار صاحب نے کنوینئر رہنے کے باوجود ڈاکٹر ندیم نصرت صاحب کو انفیکٹو کر دیا ہے۔ تنظیمی ڈھانچہ وہی ہے، یعنی کہ لندن کی رابطہ کمیٹی ابھی بھی ہے مگر فیصلے پاکستان میں موجود رابطہ کمیٹی کرے گی۔ جس نے فیصلہ سازی کرنی ہے پاکستان آ جائے، اپنے عہدے پر قائم ہے، فیصلہ سازی میں حصہ لے۔ مگر ایک شخصیت جو اب فیصلہ سازی کا حصہ نہیں اور توثیق نہیں کر سکتی، چاہے پاکستان آئے یا پاکستان سے باہر رہے، ان کا نام ہے الطاف حسین۔ الطاف حسین صاحب کسی طور پر اب متحدہ قومی موومنٹ کی پالیسی سازی کا یا فیصلوں کی توثیق کا حصہ نہیں رہے۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے فاروق ستار صاحب نے آئین میں کی گئی ترمیم کے تحت بتایا ہے۔ اور آج ایک اہم بات ہوئی کہ واسع جلیل صاحب کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا جب میڈیا پر خبریں آنے لگی، دو بڑی اہم خبریں آئی ہیں اور ایک ایسے مناظر آئے ہیں جو آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، اور یہ بات ابھی تک فاروق ستار صاحب نے نہیں بتائی جو ہم ان کے سامنے رکھیں گے جیسے ہی ہمیں جوائن کرتے ہیں۔ آج آپ نے وہ مناظر دیکھے جو شاید کبھی نہ دیکھے ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو جھنڈے پہلے سے بنوا لیے تھے متحدہ کے، ان جھنڈوں میں سے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کا نام کاٹا جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ مناظر اس وقت اپنے سامنے اسکرین پر دیکھ سکیں، ایک واقعہ ہوا یہ، دوسرا واقعہ ہوا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جھنڈے جو پہلے سے آرڈر ہوئے تھے، بن گئے تھے، متحدہ کا جھنڈا، ساتھ میں متحدہ قومی موومنٹ کا قائد کا نام، الطاف حسین کا نام ہٹایا جا رہا تھا۔ دوسرا مناظر جو ٹی وی سکرینز پر آئے اور جو خبر چلی وہ یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ خود ہی الطاف حسین صاحب کے خلاف نام ڈال دیے، عمران خان اور منور حسن، ان تینوں کے خلاف قرارداد اسمبلی میں لانے جا رہی ہے۔ وہ متحدہ جس پر الزام ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مینڈیٹ ان کے پاس پاکستان میں الطاف حسین صاحب کے نام پر ہے، وہ قرارداد لانے جا رہی ہے۔ اور سوال پیدا ہوا کہ لندن کیا اس پر بھی خاموش رہے گا؟ لندن خاموش نہیں رہا۔ سب سے پہلے واسع جلیل بولے، واسع جلیل صاحب کی طرف سے کہا گیا ہم -1 فارمولا قبول نہیں کریں گے، الطاف حسین کی وجہ سے MQM ہے، MQM کی وجہ سے الطاف حسین ہے، ہم کوئی بھی نیشنل اسمبلی میں قرارداد قبول نہیں کریں گے، یہ کہا گیا واسع جلیل کی طرف سے۔ اگر یہ سمجھا جاتا کہ یہ صرف واسع جلیل کا ذاتی موقف ہے نہ کہ الطاف حسین صاحب کی طرف سے کرایا گیا ہے تو تھوڑی دیر میں بات غلط ثابت ہو گئی، کیونکہ اگلا ٹویٹ آیا مصطفیٰ عزیز آبادی کی طرف سے۔ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے کہا کہ ہم کوئی بھی تبدیلی متحدہ قومی موومنٹ میں کی بنیادیات میں ایکسپٹ نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ یعنی پہلے خبر تھی قرارداد کی، اس پر بیان آیا واسع جلیل کا، دوسری خبر تھی آئین بدلنے کی، اس پر بیان آیا مصطفیٰ عزیز آبادی کا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بنیادی ڈھانچے میں، اس کی بنیادیات میں کوئی بھی تبدیلی قبول نہیں کی جائے گی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ ہے ہی نہیں، یہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے کہا۔ تیسرا بیان آیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے نہیں لندن کی رابطہ کمیٹی کے ممبر قاسم علی کا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تھے،
ہم ہیں اور ہمارے ہمیشہ قائد الطاف حسین رہیں گے، چاہے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو۔ ایم کیو ایم کی نظریاتی اساس میں ہزاروں ساتھیوں کا لہو شامل ہے۔ اس کی بنیادی اساس یعنی کہ پھر آئین کی بات کر رہے ہیں، اس میں تبدیلی کا حق چند افراد کو ہرگز نہیں دیا جا سکتا، یعنی کہ اشارہ کیا فاروق ستار اور ان کے ساتھ موجود لوگوں کا جو کہ آئین میں تبدیلی کرنے کی بات کر رہے تھے۔ آگے لکھتے ہیں، قائد تحریک الطاف حسین نے 2 مرتبہ اپنے بیان پر معذرت کی کہ اچکزئی منور حسن عمران خان پیر مظہر الحق میں ملک دشمن ریمارکس پر معافی مانگی۔ آگے لکھتے ہیں، حق پرست کارکنان عوام -1 فارمولے کو نہ پہلے تسلیم کرنے کو تیار تھے نہ آئندہ کریں گے۔ واضح ایک ڈیوائیڈ نظر آیا اور سوال پیدا ہو گیا کہ اگر یہ تینوں نے ایک ساتھ ٹویٹ کیا ہے، یکے بعد دیگرے موقف دیا ہے، الطاف حسین صاحب کے حق میں دیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ جو آئین میں تبدیلی کرنے جا رہی ہے اس کے خلاف دیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ اسمبلی میں قرارداد لانے جا رہی ہے اپنے ہی بانی رہنما الطاف حسین کے خلاف، تو اس کے خلاف یہ تینوں بولے، جس سے واضح ہو گیا کہ یہ کسی ایک کی ذاتی رائے نہیں، کوئی جذباتی معاملہ نہیں، صرف واسع جلیل نہیں بولے ہیں، 3 لوگ بولے، ایک ساتھ بولے، یعنی کہ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر یہ رائے لندن سے آئی ہے، جس کے جواب میں آج فاروق ستار صاحب نے کوئی پوزیشن نہیں لی مگر دباؤ بھی نہیں لیا۔ اس کے باوجود آئین بدل دیا، آئین بدلتے ہوئے الطاف حسین صاحب سے وہ حق لے لیا جو ان کے پاس تھا، یعنی کسی بھی فیصلے کی توثیق کرنے کا، ساتھ ہی ندیم نصرت صاحب کو کنوینئر رہنے دیا مگر ان سے حق لے لیا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکیں، کیونکہ فیصلہ کرنے کے لیے یہ قدغن لگا دی ان پر کہ آپ لندن میں ہوتے ہوئے فیصلے نہیں کر سکتے، اپنا ویٹو پاور استعمال نہیں کر سکتے، پاکستان آئیں، کنوینئر رہیں، اپنا اختیار استعمال کریں، پاکستان نہیں آئیں گے تو یہ اختیار آئین میں 7B کی شق میں ترمیم کر کے سینئر موسٹ رہنما کو دے دیا گیا ہے جو کہ خود فاروق ستار صاحب ہیں۔ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، اس ساری ڈیولپمنٹ میں صرف ایم کیو ایم پاکستان سے موقف نہیں، صرف ایم کیو ایم لندن سے موقف نہیں، آج پاکستان کی جو فوج ہے اس کی طرف سے بھی موقف آیا۔ پریس کانفرنس ہو رہی تھی ضرب ضبط کے بارے میں، سوال ہو گیا الطاف حسین صاحب کے بارے میں، بڑا ہی کلیئر 2 ٹوک موقف الطاف حسین صاحب کے لندن سے بیان کے حوالے سے دیا گیا۔ کیا کہا گیا یہ دیکھیے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا وہ ورژن سنائیں اور ان سے رائے لیں کہ یہ جو موقف آیا ہے، جو بظاہر الطاف حسین صاحب کا موقف واسع جلیل، قاسم علی اور مصطفیٰ عزیز آبادی کی صورت میں لگتا ہے، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے، مگر سنیے پاک فوج کی کیا رائے ہے۔ آپ ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو یہاں سے 5000 کلومیٹر ایک دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہاں کا شہری ہے، اور وہ اگر پاکستان مرد آباد یا پاکستان کی مخالفت میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کسی طرح سے کسی پاکستانی کو ایکسپٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ انہوں نے انسٹیٹیوشن کو کہا یا آرمی کو کچھ کہا یا کسی انڈیویجول کو کچھ کہا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف اس نے بات کی، تو آپ نے دیکھا ابھی تک کوئی ایک بھی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس چیز کو قبول کیا ہو یا جس نے اس کی مخالفت نہ کی ہو۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس کے خلاف آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں ایکشن ہوئے، گراؤنڈ پہ بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن انہوں نے جو وائلنس کو انسائٹ کیا، وہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، اس کے اوپر جو ایکشنز ہو رہے ہیں، جو پروگرس ہوئی، جو لوگ پکڑے گئے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، جو ایکشن ہونا ہے وہ ابھی آپ کے سامنے۔ سندھ گورنمنٹ بہت ساری چیزیں وہ بھی کر رہے ہیں، کچھ ایکشنز ہو چکے ہیں، کچھ آنے والے دنوں میں ہوں گے، لیکن کمنگ بیک ٹو دا کور آف یور کوشچن کہ کیا یہ ایکسپٹ ہو سکتا ہے؟ اینی تھنگ اگینسٹ پاکستان مرد آباد، یہ میں ابھی ایک اسپوکس مین آف آرمڈ فورسز یا ملٹری کی بات نہیں کر رہا، آئی ایم ٹاکنگ ایز اے پاکستانی، یہ کسی طریقے سے ایکسیپٹیبل نہیں۔ جب بی جی آئی ایس پی آر کا 2 ٹوک موقف آ گیا کہ قطعی طور پر یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، تو لندن کی رابطہ کمیٹی کوئی موقف لے بھی لیتی، الطاف حسین صاحب کے کہنے پر لے لیتی، اس کے بعد بھی کیا فاروق ستار صاحب کے پاس آپشن تھا کہ اس کے خلاف جاتے؟ کیا پارٹی کو رسک تھا کہ کہیں بین نہ ہو جائے؟ کیونکہ خورشید شاہ صاحب ہوں یا دوسرے سیاسی رہنما، انہوں نے فاروق ستار صاحب کی قیادت میں تو ویلکم کیا ہے مگر الطاف حسین صاحب کے بیان کو قطعی طور پر قبول نہیں کیا۔ فاروق ستار صاحب نے کیا آج کی پریس کانفرنس اور آئین میں تبدیلی دباؤ کے تحت کی، یا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خود بھی سمجھتی ہے کہ الطاف حسین صاحب ایک لائبلٹی بن گئے تھے اور ان کو مائنس کرنا لازمی ہو گیا تھا، ان کے بیان کا دفاع مشکل ہو گیا تھا، اس لیے یہ بہت لازمی تھا؟ فاروق ستار صاحب کے سامنے ہم یہ سوال رکھ چکے ہیں۔
اور وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے، تو کیا 22 اگست کی اسپیچ صرف دوسروں کے لیے نہیں، خود متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بھی ایک موقع تھی کہ جو چیز وہ چاہتے تھے، جس کو مائنس الطاف کہتے ہیں یا -1 کہتے ہیں، اس پر عمل درآمد کر دیں؟ اس کا ثبوت دیکھیے کہ ہم نے جب فاروق ستار صاحب کے سامنے یہ سوال رکھا تو انہوں نے کیا کہا۔ الطاف حسین صاحب ہی ان لوگوں کا مسئلہ تھے، نہ کہ پارٹی جو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ آپ کی پارٹی کے بانی اور قائد اصل میں پارٹی کے لیے ایک لائبلٹی بن گئے تھے جو ایسٹ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ایک اینکر کے طور پر ایک اوپینین جو آپ کا ہے وہ ہو سکتا ہے، آپ اس طرح دیکھیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی کہا، بنیادی بات ہے کہ ریاست کے احترام کی حدود کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے پہلے کسی ایک ادارے کے لیے کوئی بات کہی، اصولاً تو وہ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کر دی۔ ایک ادارے کے کسی اہلکار کے لیے کی، نہیں کرنی چاہیے تھی، کر دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے شاہ زیب کہ معاملہ یہ ہے کہ ادارے اور اداروں کے اہلکار یہ ریاست کے تابع ہوتے ہیں، ریاست کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہم نے بھی اس وقت یہ پوزیشن لی ہے، اپنے فیصلے اور اپنی حجت کو ہم نے تھوپا ہے، مسلط کیا ہے۔ ہم نے ڈائیگنوز کیا کہ بیانات میں صحت کی خرابی کا ایک فیکٹر ہے، ذہنی تناؤ دوسرا فیکٹر ہے، ذہنی دباؤ ایک فیکٹر ہے، اور اس کا اعتراف تو الطاف حسین بھائی نے خود بھی کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ اگر ساری چیزیں ہیں تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے، اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ اس کو خدا کے واسطے وقت کی قید میں مت جکڑیں کہ یہ عارضی ہے، وقت ہے۔ تھوپا ہے اپنے فیصلے کو، لائبلٹی والی بات کو کہا کہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، آگے جتنی بھی تعویلیں دی وہ مائنس کی بات تھی۔ کل خالد مقبول صدیقی صاحب موجود تھے، ہم نے ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی کہ بھائی -1 آپ بھی چاہتے تھے۔ 22 اگست صرف دوسروں کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ایک موقع ہے، وہاں سے بھی آپ جواب سن لیجئے، آپ کو لگے گا کہ انڈورسمنٹ ہی تھی اس بات۔ آپ لوگوں کی بھی کافی عرصے سے خواہش تھی کہ الطاف حسین صاحب، آپ دفاع کرتے تھے بھرپور انداز میں، آپ بھی، دوسرے رہنما بھی، مگر آپ لوگوں کو بھی بہت ٹائم سے لگ رہا تھا کہ الطاف حسین صاحب اپنے بیانات کی وجہ سے جو آپ کو لوگوں کو بار بار ڈیفینڈ کرنے پڑتے ایک لائبلٹی بن گئے ہیں۔ یہ جو مرد آباد والا نعرہ ہے وہ صرف کچھ لوگوں کے لیے نہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک موقع تھا اس بات پر عمل درآمد کرنے کا جس سے آپ لوگ خود بیزار آ گئے تھے بہت زیادہ۔ لیکن بہرحال شاہ معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس سے 35 سال کی رفاقت رہی نا، پھر اس نے شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو عام گھروں سے نکال کے اسمبلی میں پہنچایا بھی، اس سے ایک عقیدت کا بھی ایک بہت بڑا تعلق رہا ہے۔ جب اس نے ایک ایسا نعرہ لگا دیا جو پاکستان سے متصادم تھا تو یہ پوری قوم، پوری جماعت کھڑی ہوئی نا۔ یہ جو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے تو پاکستان میں شاید کسی جماعت نہ کیا ہو کہ اس طرح پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوئی تو پوری جماعت کھڑی ہو گئی اس نعرے کے خلاف۔ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے خالد صاحب، یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ کسی نہ کسی لیول پہ آپ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، ان سے بات بھی کی گئی نا، آپ کو بتایا بھی ہوگا یہاں پہ لوگوں نے، ان سے بات بھی کی گئی کہ آپ لوگ بھی یہ آپ نے دیکھا، اور اب معاملہ یہاں جا رہا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ فاروق ستار صاحب یہ کہہ چکے تھے کہ پھر ہم نے ایک بند باندھا ہوا ہے کہ ہم ایک الگ پارٹی بنا لیں گے، ابھی وہاں تک نوبت نہیں آئی، آئین بدل دیا، اس بات کے باوجود بدل دیا کہ مصطفیٰ عزیز آبادی اور واسع جلیل نے کہا کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ کے آئین میں کوئی بنیادی تبدیلی برداشت نہیں کریں گے، ڈھانچے میں کوئی بنیادی تبدیلی برداشت نہیں کریں گے، کسی قرارداد کو نہیں برداشت کریں گے، قرارداد کی نوبت ابھی تک نہ بھی آئی ہو، آئین بدل گیا۔ فاروق ستار صاحب نے سٹینڈ لے لیا اور سخت سٹینڈ لے لیا، اور ایک اور بریکنگ نیوز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور بات ہے متحدہ قومی موومنٹ کے لنڈن سیکریٹریٹ کی، جہاں ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لنڈن میں فاصلے آج کھل کر سامنے آ گئے، مگر مسائل یہاں بھی متحدہ قومی موومنٹ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، نہ ہی برطانیہ میں۔ پاکستان میں گرفتاریاں، چھاپے، پابندی کی باتیں اور اندرونی انتشار، اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ برطانیہ میں 2 دہائیوں سے ایم کیو ایم کے فیصلے جس دفتر سے ہوتے تھے وہ بھی مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔ فطرے جمع کرنے پر پابندی، زکوٰۃ اکٹھا کرنے کی راہ میں رکاوٹیں، اور عید قرباں پر قربانی کی کھالیں جمع نہ کرنے، اور برطانیہ میں منی لانڈرنگ کیس میں وکلا کی فیسوں نے بھی متحدہ قومی موومنٹ کو مالی مشکلات سے دوچار کر رکھا ہے۔ گزشتہ دنوں جب فاروق ستار ہمارے پروگرام میں آئے تھے تو ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ اب آپ لنڈن آفس پیسے بھیجیں گے، تو انہوں نے جو کہا تھا وہ اپنی جگہ، مگر لنڈن آفس کے لیے شاید لنڈن آفس چلانا مشکل ہو رہا ہے، بلڈنگ خالی کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کیا خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فاروق ستار صاحب کا سوال۔ کراچی سے خرچہ بھی جاتا تھا نا، جب آپ اتنا ڈسوسیٹ کر رہے ہیں تو آئندہ سے لنڈن کا خرچہ بھی نہیں جائے گا کراچی سے، یہ بھی آپ میک شور کریں گے؟
دیکھیں یار آپ تو ایک گھر کی بیوی کی طرح شوہر سے ہر پیسے کا اگر حساب لے رہے ہیں تو میرے خیال میں اب یہ کچھ چیزوں تو ہم پہ چھوڑ دیں، اتنا تو بھروسہ ہم پہ کریں. اگر ایک ایک پائی کا اس طرح حساب لینے لگیں گے، ہمارے سارے KKF کے اکاؤنٹس کو، پارٹی کے اکاؤنٹس کو، پارٹی کے گوشواروں کو، یہ ساری چیزوں کو اس کی بڑی اسکروٹینی ہوئی ہے. تو جن کو جو اسکروٹینی کر رہے ہیں اور جو یہ سارے معاملات بھی ہے، تو میرے خیال میں چیزوں کو تھوڑا آسان بنانا ہے. فاروق ستار صاحب نے سوال کا نہ ہی ہاں میں جواب دیا نہ ہی انکار کیا، مگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان سے MQM لندن کو پیسے بھیجنے میں رکاوٹوں کے باعث MQM کا لندن میں انٹرنیشنل سیکریٹریٹ جو 2001 میں الزبتھ ہاؤس میں قائم ہوا اور متحدہ قومی موومنٹ کے معاملات 16 سالوں سے جس انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے چلائے جا رہے تھے، اب وہ دوسری جگہ منتقل ہونے جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق خود الطاف حسین کی رضامندی سے مالی معاملات کنٹرول کرنے کے لیے MQM الزبتھ اسکوائر سے انٹرنیشنل سیکریٹریٹ دوسری جگہ منتقل کرنے پر غور ہو رہا ہے. یہ معاملہ 22 اگست کی متنازع تقریر سے بہت پہلے MQM لندن اور کراچی کے اجلاس میں پاکستان سے پارٹی فنڈز کے نام پر برطانیہ پیسے بھیجنے میں مسائل کے پیش نظر زیر غور تھا. MQM کے بانی الطاف حسین، جن کے نام پر پہلے پورے فلور پر مشتمل یہ دفتر 2001 میں 13 جون کو شمالی لندن کے علاقے ایجویر میں الزبتھ ہاؤس نامی عمارت میں خریدا گیا تھا اور انہی کے نام پر یہ سودا ہوا. اس وقت اس کی مالیت اس وقت جب یہ خریدا گیا 3,85,000 پاؤنڈ تھی. یہ وہی دفتر ہے جہاں سے MQM رابطہ کمیٹی لندن 24 گھنٹے پاکستان رابطہ کمیٹی سے رابطے میں رہتی اور گزشتہ 10 دن پہلے تک متحدہ قومی موومنٹ کے پارٹی معاملات یہیں سے چلائے جا رہے تھے. الزبتھ ہاؤس کے پہلے فلور پر قائم MQM لندن انٹرنیشنل سیکریٹریٹ میں 7 رکنی عملہ بھی کام کرتا ہے، جس کی تنخواہیں اور دفتر کا ماہانہ خرچہ تقریباً 25,000 پاؤنڈ یعنی 35 لاکھ پاکستانی روپے بنتا ہے. ایجویر میں الزبتھ ہاؤس سے MQM انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب بھی کیا جا چکا ہے. یہ جگہ ایجویر کے علاقے کینن پارک میں ہی وائٹ چرچ لین کے رہائشی علاقے میں MQM کی دوسری پراپرٹی ہے. یہ بھی MQM کے نام پر ہے، MQM کی پراپرٹی ہے. یہی وہ جگہ ہے. یہ آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی، جس کے بارے میں BBC نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل میں ملوث ملزمان محسن علی سید اور کاشف کامران نے چند دن یہاں قیام کیا تھا، جہاں پر کی خبریں آ رہی ہیں کہ MQM کا سیکریٹریٹ یہاں منتقل کیا جا رہا ہے. اس اہم ایشو پر مزید اپڈیٹس جانتے ہیں. لندن میں موجود نمائندہ جی نیوز مرزا علی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. مرزا علی شاہ، باس جوائن کرنے کے لیے کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا فائنینشلی معاملات خراب ہونے کی وجہ سے آپ اس سیکریٹریٹ کے سامنے ہی کھڑے ہیں جہاں سے پچھلے 15-16 سال سے فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا تبدیل کرنے کی خبریں ہیں؟ جی شاہزیب، MQM کے جو لیڈر ہیں انہوں نے مختلف اوقات میں پارٹی کو انسٹرکٹ کیا کہ یہاں سے جلدی موو کیا جائے، ایک پورا پلان ان کے سامنے رکھا جائے، لیکن اب یہ پلان ایڈوانس سٹیجز پہ ہے. انہوں نے پچھلے دنوں میں 22 اگست کی سپیچ کے بعد سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اپنے لوگوں پر کہ دفتر کو جلدی موو کیوں نہیں کیا جا رہا، کیا مسائل پیش آ رہے ہیں. یہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پر بزنس ریٹ ہے MQM کو اس دفتر کا، وہ تقریباً 17,000 پاؤنڈ انہیں دینا پڑتا ہے. 17 سے 18,000 پاؤنڈ جو لوکل بارہ آف بارنیٹ ہے. جو اس کے جو باقی جو دفتر کے اخراجات ہیں، وہ اگر آپ MQM اپنے جو وڈ چرچ لین کا جو ان کا اپنا گھر ہے وہاں پر اگر چلے جائیں گے تو MQM کو صرف یہ والا جو بزنس ریٹ ہے یہ سب سے پہلے ان کا ختم ہو جائے گا. اور جب یہاں پر ہمارے سورسز کے مطابق جو مقامی جو بارہ ہے جو لوکل بارنٹ کونسل ہے، اس نے یہ ہمیں جیو نیوز کو کنفرم کیا ہے کہ MQM نے باقاعدہ اس سے آلریڈی یہ پوچھ چکے ہیں کہ کیا وہ جو ان کا گھر ہے جو ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے، کیا اس کو ایک آفس یا کمرشل پراپرٹی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. ان کو MQM کو بتایا گیا ہے کہ ایسا ممکن ہے، لیگلی پاسبل ہے. صرف وہاں پہ چونکہ وہ ریزیڈینشیل پراپرٹی ہے اس کو انہیں کنورٹ کرنا پڑے گا بزنس ایڈریس پہ، اور اس کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً صرف 2,500 پاؤنڈ بنتا ہے، جو کہ MQM کے لیے ایک بہت بڑی ریلیف ہوگی کہ ان کو یہاں سے MQM اگر اپنی یہ بلڈنگ کرائے پہ دے دیتی ہے تو مہینے کے ان کو صرف 5,000 پاؤنڈ یہاں سے ان کو کرایہ مل جائے گا. ان کو بزنس ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، ان کو جو باقی اخراجات ہیں اس بلڈنگ کے وہ نہیں دینے پڑیں گے. اور MQM کے بہت سارے، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 22 اگست
کی سپیچ کے بعد بہت سارے جو والنٹیئرز آتے تھے وہ اب نہیں آ رہے. بہت سارے اور جو لوگ جو وزٹ کرتے تھے وہ وزٹس بہت کم ہو چکے ہیں. جو ایم کیو ایم کے ڈیلی ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. اور جو وچرس لین کا جو دفتر ہے وہ ایک چھوٹا گھر ہے جہاں سے جو ایم کیو ایم کی جو ضرورتیں ہیں, جس طرح کا جو آپریشن رن کرتے ہیں, جو فیزیبلٹی رپورٹ ایم کیو ایم نے جو انٹرنل بنائی ہے اس کے مطابق وہ سارا کچھ اس دفتر سے بھی چل سکتا ہے. لیکن یہ ایم کیو ایم کی ہسٹری اور ان کی تاریخ میں ایک بڑا سگنیفیکنٹ مومنٹ اس لیے ہے کہ یہ ایک بہت بڑی آئیکونک بلڈنگ بن چکی تھی, لیکن کراچی آپریشن کی وجہ سے وہاں پہ جو سکسیسفلی جو مختلف نیٹ ورکس پہ کریک ڈاؤن ہوا ہے, اس کے بعد اب ایم کیو ایم کے لیے لمبے عرصے تک ان اخراجات کو برداشت کرنا, ان کو آگے لے جانا نہیں رہا. بہت شکریہ مرزا علی شاہ, ایکسکلوزیو انفارمیشن دے رہے تھے. مشکل ہو گیا متحدہ قومی موومنٹ کے لیے خرچہ چلانا اور افیکٹونیس ختم کر دیا. فاروق ستار صاحب نے فیصلے کریں گے کراچی سے, پاکستان سے, اور آئین میں کر دی ہے تبدیلی. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں. خواجہ اظہار کیا لکھ کے دے رہے تھے فاروق ستار صاحب کو پریس کانفرنس کے دوران, کون انہیں فون پہ ڈکٹیشن دے رہا تھا یا انسٹرکشن دے رہا تھا یا ایڈوائز دے رہا تھا, یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. تبدیلی نہیں برداشت کریں گے, کوئی مائنس الطاف حسین نہیں. اس کے باوجود آپ نہیں رکے, پریشر تھا آج پارٹی میں, بڑا فیصلہ, آپ نے آئین بدل دیا, فیصلہ سازی کی توثیق کے مرحلے اور عمل سے باہر کر دیا الطاف حسین صاحب کو. دیکھیں, جو 23 اگست کو ہم نے فیصلہ کیا تھا وہ ہمارا شعوری فیصلہ تھا. ہم نے از خود کیا تھا, ہم نے اپنی مرضی سے کیا تھا, اور ہم نے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے, فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے, پالیسی اپنے ہاتھ میں لی, اور کہا کہ ہم ایم کیو ایم چلائیں گے. تو میرے خیال میں کسی کو اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اور اگر ہمارے آئین میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں ترمیم کرنا پڑی تو ہم آئین میں بھی ترمیم کریں گے, جمہوری طریقوں سے کریں گے. ہم مشاورتی ایک ہمارا مشاورتی عمل ہے اور رائے مشورے کے ساتھ ہم یہ کریں. ہم نہ میڈیا کے دباؤ میں آ کر یہ کام کر رہے ہیں, نہ ہم لندن کے دباؤ میں یا لندن کی ملی بھگت سے یہ کر رہے ہیں, نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ یا ملی بھگت سے یہ کام کر رہے ہیں. یہ بالکل انڈیجنس ایک نیچرل ہمارا فیصلہ ہے جو ہم نے کیا ہے. فیصلہ صاحب, مگر آپ یہ بتائیں کہ ظاہر الطاف حسین صاحب کی ایک لمبی ایسوسیشن ہے مختلف لوگوں کے ساتھ, آج آپ کو رابطہ کمیٹی میں یا جتنے بھی رہنما آپ کے ساتھ موجود تھے سب کی توثیق کے ساتھ فیصلہ کیا, یا واسع جلیل, مصطفیٰ عزیز آبادی اور قاسم صاحب جب ایک ساتھ ٹویٹ کریں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی کسی نے اپنے ذاتی جذبات نہیں دکھائے, الطاف حسین صاحب کے کہنے پر ہی ہوا ہوگا, سب ایک وقت میں ایک ساتھ بولے ہیں. تو کیا کوئی پریشر نہیں آیا آج پارٹی میں اندر سے کہ بھائی یہ کام آپ نہ کریں, الطاف حسین صاحب کو فیصلہ سازی کے مرحلے سے باہر نہ نکالیں؟ دیکھیں, جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہماری فیصلہ سازی مکمل طور پر لندن سے اب اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے ہمارے معاملات کا لندن سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو میرے خیال میں لوگ اس کو سمجھے نہیں تھے. اور ہم نے آئین میں بھی محسوس کیا کہ 9B کو تبدیل کرنا پڑے گا تاکہ ہم یہ ابہام نہ رہنے دیں, اور ہم نے اس ابہام کو بھی آج ختم کر دیا ان ٹویٹس کے باوجود. اس کا مطلب وہ ان کی ذاتی ہوں یا وہ تحریک کے بانی کے کہنے پہ یہ بات کر رہے ہوں, انہیں بھی اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ ہم نے لائن نہیں کھینچی تھی, یہ لکیر وہاں سے کھینچی گئی تو ہم نے یہ لکیر کھینچی ہے. ہم نے بار بار اس بات کو کہا ہے, اسی بات کو دہرایا ہے. اور اگر اب ہمارے آئین اور پالیسی فریم ورک سے وہ ٹویٹس اگر مطابقت نہیں رکھتے ہوں گے تو ہم ان کا بھی نوٹس لیں گے, اور ہم ان کے حوالے سے بھی جو ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا ہم فیصلہ کریں گے. یہ ایک میجر اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ جب میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم سوال کیا تو آپ نے کہا شاہ بہت اگر مگر کے ساتھ سوال نہ کرو, اور یہ ٹویٹس کے حوالے سے تھا کہ جس دن آ گیا تو کیا کریں گے. آج آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ کریں گے, اگر یہ آئین میں تبدیلی کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاروائی بھی کی جا سکتی ہے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر ان لوگوں کے خلاف جو اس طریقے سے ٹویٹ کر رہے ہیں. جی ہاں, بالکل میرا مطمع نظر یہی ہے, اور اسی مطمع نظر کی وجہ سے میں نے جو بات کہی ہے میرے خیال میں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ہم نے جب اللہ تعالیٰ پر چھوڑا ہے تو آج میں نے صرف یہی باتیں نہیں کی ہیں شاہ زیب, ہماری جب نیت نہیں کی, اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مخاطب ہو کے کہا ہے, ہم نے جمہوری اداروں سے بھی کہا ہے, صوبائی وفاقی حکومتوں سے بھی کہا ہے
یہ جو اردو یہ جو مہاجر طبقہ ہے جو پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادیں ہیں ان کو بھی فرزند زمین اب تسلیم کرنا چاہیے، ان کو بھی سینے سے لگایا جانا چاہیے، ان کے بھی بنیادی مسائل حل کیے جانے چاہیے، انہیں بھی برابر کا پاکستانی ماننا چاہیے۔ جو شہر ملک کو 70% کا ریونیو دے اس شہر کو 2% بھی اگر نہ ملے مرکز سے، جو شہر پورے صوبے کو 90% کا ٹیکس دے اور اس سے 4% بھی نہ ملے صوبے سے، تو میں سمجھتا ہوں پھر احساس محرومی بیگانگی اتنا آگے جائے گا کہ پھر وہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا جو رد عمل آئے گا۔ فلسفہ صاحب ایک اور بات بتائیے گا، خواجہ اظہار کو مسلسل فون آ رہا تھا اور وہ آپ کو مسلسل پریس کانفرنس کے دوران میں کان میں کہہ رہے تھے، آپ نے جو باتیں وسیم اختر کو اور ڈیپٹی میئر صاحب کو منع کی، وورا صاحب کو، یہ تو آج خود ہو رہا تھا، کوئی فون کر رہا تھا اور خواجہ اظہار صاحب کو اور آپ کے کان میں وہ بلکہ وہ لکھ کے آپ کو کچھ دے رہے تھے، کیا معاملہ تھا، کہاں سے یہ انسٹرکشن آ رہی تھی؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لندن سے کوئی فون نہیں آ رہا تھا خواجہ اظہار کو، جو بھی آ رہا تھا پاکستان سے ہی آ رہا تھا اور ہمارے اپنے ہی ساتھیوں سے آ رہا تھا۔ یہ آپ نے عام بات کریں، اب اپنے ہی ساتھی تھے نا، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں لندن سے نہیں آ رہا تھا تو پاکستان میں کہاں سے آ رہا تھا، اس کے اوپر بہت قیاس آرائیاں ہو جائیں گی، اپنے ہی ساتھی تھے۔ اسلام آباد سے آ رہا تھا، ہمارے قومی اسمبلی کے اراکین وہاں ہیں، ہمارے کچھ سینیٹر وہاں ہیں، تو بشمول محمد علی صاحب وہاں پر موجود ہیں، تو کسی کا بھی فون آ رہا تھا نا۔ لیکن شاہد ایک بات جو آج کا جس خلاصہ ہے جو ہم نے بات کی ہے کہ پاکستان کے مخالف نعرے لگانے والے یا پاکستان مرد آباد کہنے والوں کو تو مسترد ہم نے بھی کیا، پوری قوم نے کیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان زندہ آباد کہنے والوں کو قبول نہیں کیا جا رہا، انہیں سیاسی اسپیس اور اونرشپ نہیں دیا رہی۔ یہ کس کانٹیکس میں آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ آج آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کو قبول نہیں، اب آپ پھر کہہ رہے ہیں اسپیس نہیں دے رہی۔ آپ نے جب سے وہ کمان سنبھالی ہے، آپ آگے بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کی تو پریس ریلیز بھی جو ہے رینجرز کی، وہ جو 22 اگست کا واقعہ ہے اس کو بھی ایڈریس کر کے کہتی ہے کہ بھائی یہ لنڈن سیکریٹریٹ کے ہیں، کل کوٹا سسٹم کے حوالے سے اہم بات آئی کہ جی یہ ایپیکس کمیٹی میں ڈی جی رینجرز کی طرف سے کی گئی ہے، کہاں پر ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ موقع نہیں دے رہی؟ دیکھیں، یہ سارے معاملات ہماری انگیجمنٹ سے حل ہوں گے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی نعرے لگانے میں شامل نہیں ہے تو اس کے خلاف یہ مقدمہ جو کل انشاءاللہ غلط ثابت ہوگا، کیا اس کے ساتھ یہ ظلم ہونا ضروری ہے کہ جو کلپ میں نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہا ہے، جو آواز جس کی نہیں ہے، جس نے نعرے کا جواب نہیں دیا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سازش میں شریک نہیں ہے، اس نے کوئی میڈیا ہاؤس پر اگر حملہ ہوا ہے اس اشتعال انگیزی میں وہ شریک نہیں ہے؟ شاہد بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو واضح نہیں ہیں۔ کمر نوید جمیل صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں اور 3 خواتین کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی نہیں، مگر مجھے فاروق ستار صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائیے کہ پریکٹیکلی آپ نے لندن کو الگ بھی کر دیا، آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ٹویٹس وغیرہ کیے، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی سمجھتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ نے ندیم نصرت صاحب کو میئر کنوینر کیوں رکھا؟ کیونکہ آپ نے ان کے اختیارات 7B میں امینڈمنٹ کر کے لے لیے کہ جی پاکستان میں ہیں تو اپنا ویٹو استعمال کریں، اختیارات لیں، پاکستان میں نہیں ہیں تو آپ نہیں کر سکتے اور پاکستان میں آئیں گے نہیں۔ تو آپ نے جب انہیں بالکل ان کے اختیارات لے لیے تو انہیں کیوں رکھا؟ یہ تبدیلی کیوں نہیں کی پارٹی سٹرکچر میں کہ انہیں ختم ہی کر دیتے کنوینر کا ان کا عہدہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو ان کا بھی کوئی ٹویٹ آیا نہیں ہے جو کنوینر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ورکنگ کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے، کچھ اسلوبی سے پارٹی کے معاملات کو چلانے کے لیے اگر ہمیں یہ اقدام کرنا ہے کہ 7B میں ہم نے سبسٹیٹیوشن کی ہے کہ سینئر ڈپٹی کنوینر کی عدم موجودگی میں پاکستان میں جو ان کی عدم موجودگی اس میں اجلاس چلائیں گے، میٹنگ کریں گے، فیصلے کریں گے۔ میرے خیال میں 23 اگست کے فیصلے کو اگر لندن سے بھی انڈوز کیا گیا تھا تو ہم نے جو ترامیم بھی کیے وہ لندن کے فیصلے کی اسپرٹ کے مطابق بھی ہے۔ مگر اگر لندن ایکسیپٹ نہ کرے تو آپ کو نہیں پرواہ، یہ اب ہے اور کریں؟ ہم دیکھیں شاہ زیب، ہماری اسپرٹ کو دیکھیں، ہم نے لندن سے پوچھا نہیں، مشورہ کیا نہیں، ہمارا مکمل قطع تعلق ہے، ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے خیال میں اب اس میں مزید اگر مگر کی اصولاً گنجائش نہیں بنتی ہے۔ فاروق صاحب، اور آپ آج کوئی قرارداد بھی لانے جا رہی تھی متحدہ، وہ ہوگی؟ الطاف حسین صاحب، عمران خان اور منور حسن کے خلاف وہ قرارداد بھی لائیں گے اسمبلی میں؟ کیونکہ واسع جلیل صاحب نے اس کو بھی بڑا کرٹیسائز کیا کہ ہم ریجیکٹ کریں گے اس کو۔
دیکھیں یہ فیصلہ ہم آج ہمارا جب اگلا اجلاس اس میں کریں گے، کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، ہمارے لوگ اس میں شریک ہوں گے اور ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں ابھی قبل از وقت یہ نہیں بتا سکتا کہ کل ہم کیا کریں گے، تو میرے خیال میں آج کی بات کو اسی حد تک رہنے دیا جائے۔ نہیں مگر ٹریکی سچویشن آپ کے لیے اس لیے کہ دوسری جماعتیں لے کے آ رہی ہیں قرارداد، پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتیں اگر لاتی ہیں الطاف حسین صاحب کے لیے قرارداد اور آپ کہہ رہے ہیں آپ اسمبلی جا رہے ہیں، تو بڑا ایبسٹین کرنا، پارٹیسپیٹ کرنا، انڈورس کرنا، مخالف، یہ فیصلہ بھی نہیں کیا آپ نے۔ اگر آپ جا رہے ہیں اسمبلی تو قرارداد تو آ رہی ہوگی۔ فیصلے جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں، مشاورت سے کر رہے ہیں، ہمیں فیصلہ کرنے دیں۔ آپ ان فیصلوں کے وقت کا تعین آپ نہ کریں، اس کا تعین بھی ہمیں کرنے دیں، تو میرے خیال میں ہم پہ چھوڑیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ پہ بھروسہ کریں۔ اور پاکستان کے عوام، اب پاکستان کی جو اشرافیہ ہے، جو ارباب اقتدار ہیں، جو پاکستان کے حکمراں ہیں، پاکستان کے پالیسی ساز ادارے ہیں، جس میں سویلین ادارے بھی ہیں، عسکری ادارے بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ مسئلہ پاکستان مخالف نعرے لگانے والوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد لگانے والوں کی ایکسیپٹنس اور ان کی قبولیت کا ہے کہ ان کو فرزند زمین مان کر ان کے آئین میں برابر کے حقوق ہیں، ان کی جو جائز اسپیس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسپیس ان کو ملنی چاہیے۔ صاحب اپنا کانفیڈنس بتائیے، آج سب لوگوں سے ملنے کے بعد ایک سلسلہ تھا آپ کی طرف سے لوگوں کے ٹوٹنے اور پی ایس پی کے میں جانے کا، آپ نے جو اسٹیپ لیا ہے اس کے بعد ایک آپ کے ایم این اے گئے ہیں، آج آپ یہ کانفیڈنس بھی آپ کو ہے کہ جب لندن سے معاملات الگ ہو جائیں تو کارکنوں کے پاس مائنس الطاف حسین صاحب ایک چوائس آ گئی نا، جس میں وہ الطاف حسین صاحب نہ ان کے ساتھ نہ آپ کے ساتھ، تو اس مائنس الطاف حسین چوائس میں مصطفیٰ کمال اور آپ کے درمیان اگر لوگوں کو چوز کرنا ہے تو آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ نے جو کہا تھا یہ ریورس ہوگا، اب لوگ وہاں سے یہاں آئیں گے، آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہاں نہ جا رہے ہوں؟ یہ ریورس، یہ جو پہیہ الٹا چلنے لگا ہے اور بازی الٹ گئی ہے اور لوگ واپس آنے لگے ہیں، ہم ان کو ظاہر نہیں کر رہے، ان کے نام نہیں دے رہے ہیں، چاہے وہ کارکن ہوں، چاہے یو سی، چاہے ٹاؤن کے لیول کے لوگ ہوں، ان سب نے رابطہ شروع کر دیا ہے، اور جو ایم این اے یا ایم پی ایز استعفیٰ دے کے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی، جو ڈر اور خوف میں گئے ہیں، جو دباؤ میں گئے ہیں، اور ابھی بھی کورنگی میں دباؤ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، کورنگی میں شدید دباؤ ہے، حقیقی 2 کا، حقیقی 1 کا دباؤ ہے ملیر میں، ہمارے 3 یو سی چیئرمین کو کل حقیقی دہشت گردوں نے اغوا کیا ہے۔ تو یہ ہماری دیکھیں نا سیاسی اسپیس، یہ ریاست کے اندر کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ ہے آپ بھیجیے مجھے، 3 یو سی چیئرمین جو بھی ان کی بات ہے ہم عوام کو دکھائیں گے، مگر میں فاروق ستار صاحب دیکھیں آپ کے خلاف تو بات کی بھی نہیں، مصطفیٰ کمال صاحب نے وہ کہتے تھے فاروق بھائی معصوم ہیں، آپ نے معصوم ہوتے ہوئے اتنے سخت قسم کے فیصلے بھی کر لیے، ایکشن بھی لے لیا، وہ بھی مائنس الطاف حسین صاحب کہتے تھے کہ ان میں مسئلہ ہے اور لندن میں، آپ نے لندن اور الطاف حسین صاحب کو مائنس کر دیا، تو آپ نے وہی تو انڈورس کیا ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب کہتے تھے، تو آپ دونوں میں فرق کیا ہے جو آپ دونوں کمپیٹ کر رہے ہوں نہ کہ کوآپریٹ کر رہے ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ؟ دیکھیں انہوں نے کس لیے ایسا کوئی فیصلہ کیا اور الگ پارٹی بنا لی، یہ ان کی مرضی ہے، ہماری جو خواہش ہے کہ 38 سال کی یہ محنت ضائع نہ ہو، مہاجروں کا، اردو بولنے والوں کا، خاص طور پر مظلوموں کا کوئی والی وارث نہیں ہے پاکستان میں، اور کراچی کے ٹیکس دینے والوں کا، تنخواہ دار طبقے کا کوئی والی وارث نہیں، مڈل کلاس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور یہ ایک تحریک ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، ایک تنظیم ہے، آرگنائزیشن ہے جس کا ڈسپلن پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اتنے سالوں کی محنت بھی غارت ہو، ختم ہو اور لوگ مایوس ہو جائیں۔ مایوس ہونے کے بعد آپ یقین جانیے کہ لوگ کس طرح کا رد عمل کرتے آپ اس کا اندازہ نہیں رکھتے۔ مگر فاروق صاحب آپ نے خود نے ایک بند باندھا، دشمنی کے اس میں کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے یار۔ فاروق صاحب آپ نے خود نے ایک بند باندھا تھا کہ اگر ہمیں نہیں کام کرنے دیا لندن نے تو پھر ہم نے الگ پارٹی بنانے والا یہ بند بھی ہم نے باندھا ہوا ہے، وہ آپ کو ابھی بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر لندن مکمل طور پر آپ لوگوں کو باغی کہے کہ جی آپ ہمارے خلاف تعدیبی اگر اس سوال میں اس لیے ہے کہ میرا پچھلا والا اگر صحیح ثابت ہوا اس لیے اس کا جواب دے دیں، اگر کو کوشچن نہ کیجیے گا، آپ کا بند ابھی بھی بندھا ہوا ہے، آپ کانفیڈنٹ ہو گئے کہ اب اس کی نوبت نہیں آئے گی نئی پارٹی بنانے کی، اسی پارٹی کو چلانے کی؟ مصطفیٰ کمال یا پی ایس پی نے بھی تو اسی لیے پارٹی کو چھوڑا، لیکن جو ہم نے بات کی ہے پاکستان بنانے والوں اور ان کی اولادوں کی عزت نفس ہر چیز پر مقدم ہونی چاہیے، ان کے بنیادی حقوق ہر چیز پر مقدم ہونے چاہیے۔ اگر وہ 1947 سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں تو ان کے سینے سے لگانا چاہیے،
ان کی وفاداریوں پر، حب الوطنی پر شک نہیں کیا جانا چاہیے. اس بنیاد پر انہیں ملک دشمن قرار دے کر پاکستان کے قومی دھارے سے نہیں نکال دیا جانا چاہیے. یہ باتیں انہوں نے نہیں کی ہے. ہم 100 اینٹ کی مسجد ہے، اسی 100 اینٹ کی مسجد کو بچا کر اسی کے اندر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ وہ جو بند آپ نے باندھا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ دل تھے جو 100 اینٹ کی مسجد کو چھوڑ کر انہوں نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی. صاحب یہ دیکھیں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کانفیڈنس اتنا ہو گیا ہے کہ آپ کو وہ جو بند آپ نے باندھا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ پھر ورنہ ہم نئی جماعت بنا لیں گے، وہ معاملہ نہیں ہے. آپ لندن کو اس طریقے سے آئین میں تبدیلی کر کے اجلاس بلا کے مائنس کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور آپ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں کہ وہ نوبت نہیں آئے گی. بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے مجھ سے 10 منٹ مانگے تھے لیکن آپ نے پورا شو کر ڈالا. اور اس میں آپ ہی کا موقف دینے، آپ ہی کا موقف جا رہا ہے پاکستان کے بعد، میرا تھوڑی جا رہا ہے. میری بات سنیں. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے، میں سمجھتا ہوں جو طریقہ اختیار کیا ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری کہیں ملی بھگت نہیں، کسی جگہ، لندن میں بھی نہیں ہے اور یہاں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی نہیں، کسی قیمت پر نہیں. ہم نے یہ نہیں کیا ہے. مجھے نہیں معلوم، نظر ایسا آتا ہے کہ باقی جو کچھ بھی کیا گیا ہے، اس لیے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے پاکستان بنانے والوں کی عزت اور آبرو کی خاطر یہ اقدام اٹھایا ہے. پاکستان کے قومی ادارے میں ان کا ہمیشہ احترام قائم رہے. جو قربانیاں دی گئی ہیں ان کو ہمیشہ سنہرے الفاظ سے یاد رکھا جائے. اور ایک شعر میں پڑھوں گا کہ میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے. شاہزیب، میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے، رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے. میں سمجھتا ہوں میں نے تو یہ میسج دیا ہے. بہت شکریہ. فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑے فیصلے کی آئین بدل دیا. الطاف حسین صاحب کا فیصلوں کی توثیق کا اختیار اپنے پاس لے لیا. ندیم نصرت کو کنوینئر رہنے دیا، اختیار لے لیا. پاکستان آؤ، فیصلوں میں شمار ہو تو انڈورس کرو، ورنہ اگر باہر رہو گے. ندیم نصرت صاحب کے لیے پیغام ہے، جو آئین بدل گیا، 7B کی شک بدل گئی، اس کے بعد فیصلے یہاں ہوں گے، سینئر رہنما کریں گے، آپ نہ توثیق کریں گے نہ اپنا ویٹو استعمال کریں گے. اہم فیصلے ہوئے ہیں. ایک اور اہم بات ہے، اس پہ بات کریں گے ذرا بریک کے بعد. ایک 120 سیکنڈ کی ملاقات، پھر بینکاک ملاقات، پھر مودی کا دورہ پاکستان اور بھارت قریب آئے، پھر پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا، کلبھوشن یادو کی گرفتاری ہوئی اور مودی کے پاکستان مخالف بیانات آئے. پاکستان اور بھارت قریب آتے آتے دور چلے گئے اور اب بہت دور جاتے دکھائی دے رہے ہیں. آج آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی طرف سے غیر معمولی بیان سامنے آیا، انتہائی غیر معمولی بیان. آرمی چیف نے گلگت بلتستان میں سی پیک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مودی ہو، را ہو یا کوئی اور، دشمن کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. ملک کی سلامتی کے لیے آخری حد سے بھی آگے جائیں گے. قوم کو یقین دلاتے ہیں ملک اور سرحدیں بالکل محفوظ ہیں. دہشت گردی کے طوفان پر جس طرح قابو پایا دنیا میں کوئی اور نہیں پا سکا. سی پیک کی سیکیورٹی ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے. یہ ایک غیر معمولی بیان ہے. پہلے اپریل میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے را کا نام لیا اور کہا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سی پیک کے منصوبے کے خلاف کام کر رہی ہے. اور اب نام لیا ہے مودی کا، بھارتی وزیر اعظم کا. انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ کسی ملک کے وزیر اعظم کا نام لیا ہے، پھر اس سے پہلے را کا نام لیا تھا. ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں. خواجہ آصف صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب یہ کلیئر سمجھا جائے کہ نریندر مودی بطور وزیر اعظم پاکستان کے دشمن ہیں، ان کے ہوتے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. ایک انپریسیڈنٹڈ بیان دیتے ہوئے آرمی چیف نے بھارتی وزیر اعظم کا نام لیا. شکریہ شاہزیب. یہ بات تو آلموسٹ اب طے پا گئی ہے کہ پچھلے چند ماہ میں سے خصوصاً جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے، اور اس سے پہلے یہ کلبھوشن یادو کا پکڑا جانا اور اسٹیٹ سپانسرڈ پاکستان میں ٹیررزم کا جو ہے وہ ثابت ہونا بغیر کسی شک کے، تو یہ جو کوشش تھی ایک سنسیریٹی کے ساتھ ہم نے کوشش کی تھی کہ تعلقات جو ہیں وہ نارمل ہوں، لیکن انڈیا نے اس میں کسی قسم کی اکاموڈیشن جو ہے اوور لاسٹ 2-3 ایئرز نہیں دکھائی.
بلکہ حالات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، اور موجودہ حالات میں جبکہ کشمیر میں ایک قسم کا قتل عام ہو رہا ہے اور ایتھنک کلینزنگ وہاں پہ کر رہے ہیں، جینوسائیڈل کلنگز ہو رہی ہیں وہاں پہ، تو اس ماحول کے اندر تو تعلقات بہتر ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل لگتا ہے، اور جب تک کوئی ماحول میں جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اکاموڈیشن جو ہے انڈیا نہ دکھائے۔ مگر خواجہ صاحب، میں آرمی چیف جب مودی کا خاص طور سے نام لیتے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر حکومت کی بھی یہی پالیسی ہے؟ وہ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ جب جمہوریت ہو تو حکومت پالیسی بناتی ہیں، افواج امپلیمنٹ کرتی ہیں، دوست دشمن جنگ امن۔ اگر آرمی چیف بیان دے رہے ہیں، آپ انڈورس کر رہے ہیں، تو ریورس سائیکل ہو گئی۔ آپ لوگوں نے پہلے قوم کو کیوں نہیں بتایا، فورن آفس نے آپ نے، کہ مودی دشمن ہو گئے پاکستان کے ذاتی؟ یہ میرا خیال ہے کہ آپ نے پچھلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ جو پرائم منسٹر صاحب کی بیان آئے ہیں، اور خصوصاً آپ آزاد جموں کشمیر کے جب الیکشن ہوئے ہیں، اس الیکشن کے اگلے دن وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں، اور ایک تو میں کہوں کہ جو رزلٹ ہیں اے جے کے اسمبلی کے، وہ بہت بڑی انڈورسمنٹ ہے ہماری پالیسیز کی، کہ وہاں کی جو میجورٹی ہے، اوور ویلمنگ میجورٹی، 2/3 سے زیادہ میجورٹی جو ہے پی ایم ایل این کو ملی ہے، جس سے یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے، ایک شہادت ہے کہ ہماری پالیسیز جو ہیں وہ اس کو آزاد جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ انڈورس کر رہے ہیں۔ دوسرا، وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے جو جلسہ ایڈریس کیا، اس جلسے میں پرائم منسٹر صاحب نے نعرے لگوائے کشمیر بنے گا پاکستان، تو اس لیے ہماری یہ انٹرپریٹ کرنا کہ کون کس کی پالیسی کو فالو کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ تو نہیں لگایا نا کہ مودی پاکستان کا دشمن ہے، اگر مودی ہو، را ہو یا کوئی اور، دشمن کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، تو یہ سٹیٹمنٹ تو مودی کو خاص طور سے پن پوائنٹ کر کے دشمن کے۔ مودی کی جو دشمنی ہے، مسلم دشمنی جو ہے، وہ بہت ہسٹورک ہے۔ وہ جو حالات، جو پروگرامز کیے انہوں نے وہاں پہ گجرات میں، جو وہاں پہ جو جینوسائیڈل کلنگز وہاں پہ ہوئیں، اور اس کے بعد اسی کا سلسلہ جو ہے نا، اب یہ جو پیلٹ گنز استعمال ہو رہی ہیں، جس طرح نوجوان بچے جو ہے۔ اعظم ہے شاید مذاکرات تب تک جو ہے کامیاب یا نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے جب تک ماحول نہ ٹھیک ہو، اور یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں، تو یہ ہماری پالیسی ہے، بالکل ایبسولوٹلی پالیسی ہے کہ جو اس وقت حکومت ہے انڈیا کی، اس نے جو ایٹیٹیوڈ اپنایا ہوا ہے کشمیر میں اور ایلسویئر، اور جس طرح وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم پاکستان میں اس کے ثبوت سامنے آئے ہیں، اس کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کوئی ایمبیگوٹی ہمیں نہیں رہنی چاہیے کہ آپ کو یا میڈیا کو کہ یہ ہمارا جو سٹینڈ جو ہے کہ ٹھیک ہے۔ وہ بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب، وزیر دفاع حکومت پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مودی کے بارے میں اور مودی کے ہوتے ہوئے کوئی مشکل ہے اور جو مودی کے خیالات ہیں اس حوالے سے اپنی بات کر رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آپ سے کئی پروگرام میں ملاقات ہوگی، اجازت۔ اللہ